أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے ہم شروع کر رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے معجزات عطا کر کے اس کے بعد کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں. فرعون وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو الہ خدا کہا کرتا تھا. اس کی طرف جائیں اور اس کو دعوت دیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی کیا کرائیں؟ پہچان کروائیں. جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کام لگایا، اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب تو جا الى فرعون کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. انه بے شک وہ طغى کیا ہے؟ سرکش ہے، بدماش ہے، باغی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اس کے پاس جاؤں گا تو آپ سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری اس کے مقابلے میں مدد کریں. مختصر اس تاریخ خلاصے کا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، آپ کی سرپرستی میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ بات کروں گا. تو اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری، کہنے لگے اللہ ربی اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. میرے سینے کو کھول دے کا مطلب کہ میرے دل کو اس میں تحمل اور بردباری ڈال دے. اب تو نے مجھے رسالت عطا کی ہے تو اس کو میرے دل کو کیا کر لے؟ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور کیا کر میرے کام کو آسان کر. میرے اس کام کو جو میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس کو میرے لیے کیا کر؟ آسان کر. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو خدا ہے، گرا ہے، اس کو کیا کر دے؟ کھول دے. اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. لکنت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے نا وہ اڑ کے بولتے تھے. ٹھیک ہے، بولنے میں ان کا جو تھا نا تھوڑا سا کیا تھا؟ رکنا تھا. تو اس کی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تو فرعون نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور اپنے سینے پہ بٹھایا ہوا. جیسے بچوں کو اٹھا کے اپنے سینے پہ بٹھا کے کھیلتے نہیں، ایسے بٹھایا ہوا تھا. بچوں کو لاڈ کر رہا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ فرعون کی داڑھی تھی تو داڑھی سے جیسے ایک ہاتھ سے داڑھی سے پکڑا فرعون کو نا، سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک ہاتھ سے داڑھی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے ماری اس کے منہ پہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرعون نے منہ دی تپی دی سٹی تھی. فرعون نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو مارو، یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا. اس کو کیا کرو؟ قتل کرو. تو حضرت آسیہ جو اس وقت فرعون کی بیوی تھی اور جنت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بنے. آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ جی، جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی وہاں ان کے ساتھ شادی ہوگی اور وہ وہاں پہ ان کی بیوی بنے گی. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں پہ شادی ہوگی وہاں پہ ولیمہ بھی ہوگا اور اس ولیمے میں نبی اسلام کے اس ولیمے میں وہ لوگ شرکت کریں گے جن کی دنیا میں جن کی عیدیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں. میری بات سمجھیں؟ یعنی آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور عید آ گئی تو آپ لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوں گے؟ شادی ولیمے میں وہاں پر مدعو ہوں گے. انشاءاللہ میں بھی ان میں ہوں گا. میری بھی ایک دو عیدیں اللہ کے راستے میں آئیں.
تو اب جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا نا فرعون کے منہ پہ، داڑھی پکڑ گئے نا ایسے کھینچ کے لگایا، تو فرعون نے نیچے اتارا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو قتل کرو، یہی وہ بچہ ہے، مجھے پتہ ہے یہی میری کیا کرے گا، حکومت تباہ کرے گا۔ تو حضرت آسیہ فوراً دوڑ کے آئی اور کہنے لگی نہیں تو بچہ ہے، یہ تو کیا ہے، بچہ ہے، بچے تھے اس طرح کر کے تو اس کو کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا میں اس کو کیا کروں گا، اب آزماؤں گا کیسے؟ اس نے ایک کیا کیا، تھال لایا، تھال کے اندر ایک طرف اس نے انگارے رکھے ابلتے ہوئے، صحیح انگارے رکھے، اور دوسری طرف ایک ہیرے اور جواہرات رکھے، اور اس کے سامنے کیا، حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ اگر اس نے انگارہ اٹھایا تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ نہ سمجھ ہے نہ واقف ہے، اور اگر اس نے لال اٹھایا، وہ جو قیمتی موتی اس کو اٹھایا، تو پھر میں اس کو کیا کروں گا، قتل کروں گا، پھر یہ سمجھدار ہے۔ تو کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ برتن لایا گیا، تھال لایا گیا، اس میں ایک طرف پڑے ہوئے ہیں ہیرا لال پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ابلتے ہوئے انگارے پڑے ہوئے ہیں بالکل۔ تو اب نبی تو نبی ہوتا ہے نا، وہ پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش ایسی کی ہوتی ہے کہ وہ مطلب اس کی بچپنا بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس لال کی طرف ہیرے کو اٹھانے لگے، تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انگارے کو پکڑایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑ کے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی کیا آ گئی تھی، لکنت آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو میری زبان میں تھوڑا سا اڑنا ہے نا، اس کو بھی کیا کر دے، ختم کر دے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو آدمی مقرر ہو، جو تقریر کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہو، اگر اس کی زبان رک کے باتیں کر رہا ہو تو اس کی بات، ایک تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی، دوسرا اگر وہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا مطلب پھر کچھ اور نکل جاتا ہے، رک کے بات کرنے کا مطلب کچھ اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری اس زبان سے لکنت کو بھی ہٹا دے، اس گرہ کو بھی ہٹا دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرے لیے میرے بھائی کو وزیر، وَاجْعَلْ لِي، اور بنا میرے لیے وزیراً اے معینا، وزیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، یہ ہوتا ہے نا وزیر اعظم، اور یہ فلاں وزیر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مدد کرنے والا بھائی۔ من اہلی، میرے گھر میں سے، اور وہ کون ہے میرے گھر میں سے، ہارون، میرا بھائی ہارون ہے، اخی جو میرا کیا ہے، بھائی، اشتد بھی ازری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر۔ کمر کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب، اس کا مطلب جس طرح یہ کہ تو لوگ نے ضرورت ہوئے پیچھے سے یہاں پیچھے ہونے کا کیا مطلب، پیچھے کھاتے جانے، یعنی تیرا بازو ہم ہیں، اگر تیرے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آئے گی تو ہم تیرا کیا کریں گے، ساتھ دیں گے۔ تو اشتد بھی ازری، اس کے ساتھ میری، حضرت ہارون کے ساتھ میری کمر کو کیا کر، مضبوط کر۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو شریک کر میرے کام میں، یعنی جس طرح تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور مجھے تبلیغ کا کام دیا ہے، ایسے ہی میرے بھائی کو بھی نبوت عطا کر، ہارون کو، اور اس کو بھی میرے ساتھ کیا کر، مددگار۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تجھے بہت یاد کریں، تجھے تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، تجھے بہت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں کیا ہے، دیکھنے والا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق تیری بات تجھے وہ دے دیا گیا جو تو نے مانگا تھا اے موسیٰ۔ کیا مانگا تھا؟ کہ فرعون کے پاس جائیں تو میرے سینے کو بھی کھول دے اور میرے کام کو بھی آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو بھی ختم کر دے، اور میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کیا کر دے، اس کام میں شریک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اور ان دونوں کو پھر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ایک ہم نے ایک بار تجھ پر پہلے بھی ہم نے احسان کیا تھا۔ چلیں انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے کہ اس کے علاوہ دوسرا احسان کیا کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔